إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کی دعا اللہ اسپیشلی قبول کرتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کچھ اعمال و افعال، کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جو باوجود اس بات کے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں سب سے اہم جو ہم میں سے ہر انسان کو بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جس کی دعا اللہ نہ صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ اس پہ غضبناک بھی ہوتے ہیں، وہ ہے جو رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتا، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، رزق حرام کا مرتکب بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے بنے، وہ کسی کو دھوکہ دے کے بنے، وہ چوری کر کے بنے، وہ رشوت لے کے بنے، علی ھذا القیاس کسی بھی طریقے سے اگر کوئی انسان رزق حرام کھاتا ہے تو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھانا یعنی حرام نہ کھانا۔ اسی طرح اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں نے جو تمہیں اہل ایمان رزق دیے ہیں ان میں سے پاک چیز کھانا، جو پلید چیز ہے، جو حرام چیز ہے یا حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیز ہے اسے قطعاً نہ کھانا۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان ایک لقمہ حرام کا لیتا ہے، جب تک وہ اس کے جسم کا حصہ رہتا ہے تب تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دن کے آغاز پہ جو 3 دعائیں کرتے ہیں ان میں سے ایک رزق کے متعلق ہے۔ پہلی دعا آپ کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ دوسرا سوال ورزقا طیبا، اے اللہ میں پاکیزہ روزی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال وعملا متقبلا، اے اللہ جو میں عمل کروں تو اسے قبول کر لینا۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد سب سے پہلے اللہ سے جو سوال کرتے وہ ان 3 باتوں کا تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ دیکھیں حج اور عمرہ یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مقبول ہو جاتا ہے اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جب ایک انسان حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں، اس کی شخصیت ایسے ہوتی ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کا مال ٹوٹل یا اس میں سے کچھ حصہ حرام ہے، تو جب وہ میقات پہ جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، کہتا ہے اللہم لبیک
عمرتن یا اللہم لبیک حجن، تو آگے سے فرشتہ اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر اس کا رزق درست ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے، تو فرشتہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے، اب کے بعد تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شخص جانے والا اس کے رزق میں سے کچھ یا سارا رزق حرام میں ہے، تو وہ فرشتہ آنے والا اسے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کو اللہ نے قبول نہیں کیا اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر میں مسجد میں آیا ہوں یا حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ میں گیا ہوں تو اللہ نے بلایا ہے تو آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اپنے گھر میں آنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اپنے گھر میں آ کے عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کا رزق حلال ہوگا۔ اسلام کے اندر یہ بات یاد رکھیں، اگر رزق کے اندر انسان کے معاملہ مشکوک ہے تو اللہ ایسے انسان کی عبادت قبول نہیں کرتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا لباس خریدتا ہے 10 درہم میں، اور ان میں 9 درہم حلال ہیں، 1 درہم حرام ہے، تو جب تک وہ اس کے جسم کے حصہ رہے گا، وہ لباس وہ پہنتا رہے گا، اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک وقت میری امت پہ آئے گا، پیسہ کمانے والا، اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام، بلکہ وہ یہی سوچے گا پیسہ آنا چاہیے جس طرح بھی آئے۔ بدقسمتی سے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی تاجر ہے تب، ہم میں سے کوئی ملازم ہے تب، حتیٰ کہ بدقسمتی سے جن لوگوں نے لوگوں کو خیر کی دعوت دینی تھی، علماء اتقیاء، آج وہ بھی رزق کے معاملے میں محتاط نظر نہیں آتے۔ تو یہ ہم کسی کا نہیں، اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نمازیں بھی ادا کریں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم دعائیں بھی کریں، حج اور عمرے کے لیے بھی اللہ کے گھر میں جائیں، لیکن اللہ ہماری عبادت کو قبول نہ کرے تو اللہ ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ تو یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر بھائی بہنیں اس بات کا شکوہ کرتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اس وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے خود کہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو اگر نہیں ہو رہی تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے یا اللہ کی کوئی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر ایسی بات کو تلاش کرنا چاہیے کہ شاید ہمارے کردار کے اندر کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری التجا کو قبول نہیں فرما رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام کے اندر، اس کی عبادات کے اندر جو بنیادی عنصر ہے وہ رزق حلال ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں رزق حلال کر دے۔ آپ دیکھیں نبی کریم نے رزق کے لیے جو دعا سکھائی، اس کے کلمات یہ ہیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک من سواک، اے اللہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے۔ اللہم اکفنا بحلالک، اے اللہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، ان حرامک، مجھے حرام سے تو بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ مَنْ سِوَاكَ، اے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ مجھے غنی کر دے، اے اللہ حلال کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہ ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں رزق کی ایک مقدار لکھ دی ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طریقے سے کماتا ہے،
اور آپ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کسی شخص کی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اپنے لکھے ہوئے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ اس لیے آپ نے نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رزق حرام کی طرف نہ جانا، کیونکہ تمہارے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے اس سے زائد تم نہیں لے سکتے۔ ایک تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، ایک دن آپ بازار میں تشریف لے گئے تاکہ بازار میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ پہلے مسلمان خلفاء جو ہے وہ لوگوں کی خیر کے لیے خود نکلا کرتے تھے، کسی کی کوئی تکلیف ہو تو اس کا مداوع کر دیں، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور کر دیں۔ آج جو ہمارے حکمران ہیں ان کی طرح قطعاً نہیں تھے، وہ بہت ہی خوف خدا رکھنے والے، تو بازار میں تشریف لائے، اپنی سواری بازار کے باہر میدان کے اندر ایک مزدور کو کہا کہ تم میری اس سواری کو پکڑ کے رکھو، میں اس کی تمہیں اجرت دوں گا۔ آپ بازار میں چلے گئے تو بازار میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنتے ہوئے کافی وقت لگ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے واپس پلٹے تو ذہن میں سوچتے ہیں کہ بہت لمبا وقت اس مزدور نے میرے اونٹ کو جو ہے میری سواری کو پکڑا ہے، میں اسے 3 درہم اجرت دوں گا۔ جب آپ گئے میدان میں جہاں آپ نے سواری مزدور کو پکڑائی تھی تو آپ نے وہاں دیکھا کہ آپ کا اونٹ جو ہے وہ بغیر مہار کے کھلا پھر رہا ہے، اس کی مہار وہ اتار کے بندہ لے گیا ہے۔ آپ کو افسوس ہوا، آپ اسی وقت واپس پلٹے، بازار میں گئے۔ اللہ نے شاید امت کو یہ بہت بڑا سبق دینا تھا، مجھے اور آپ کو۔ جب آپ ایک دکان پہ گئے جہاں ایسی انسٹرومنٹ ملتی تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے اونٹ کی مہار جو ہے اس دکان پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے پوچھا میرے بھائی یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگا ابھی چند لمحے پہلے امیر المومنین ایک بندہ مجھے 3 درہم کی بیچ کے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اگر وہ چند لمحے انتظار کر لیتا تو یہی 3 درہم ہی اس کا مقدر تھا، اگر وہ انتظار کر لیتا تو اس کے لیے وہ حلال ہوتے، لیکن اس نے اپنے رزق کو حرام کر لیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادات کی قبولیت چاہتے ہیں، اپنے معاملات، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے رزق کو صاف کر لینا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار آدمی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ان کی دعا قبول کر لیا کر۔ اور وہ صحابہ سارے ہی بڑے نیک تھے، لیکن حضرت سعد کے متعلق سب میں یہ تصور تھا کہ ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا چچا جان میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا بات سمجھنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ یہ آخر کون سا نسخہ کیمیا آپ نے استعمال کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں، میں اسے استعمال کروں تاکہ میری دعا بھی اللہ رد نہ فرمائے۔ آپ نے اسے بڑے پیار سے کہا بیٹے تم چاہتے ہو کہ اللہ تیری دعا کو رد نہ کرے؟ انہوں نے کہا اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دسترخوان کو صاف کر لے، اس پہ رزق حرام کو نہ آنے دینا، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کی طرف آج ہم توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ ہمیں رزق کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے،
اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔